إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور میری قابل صد احترام ماں اور بہنوں، مسلسل جمعۃ المبارک کے خطبات میں یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایک کامل اور مکمل دین دیا ہے اور تمام امتوں میں ایک خاص حیثیت اور ایک امتیاز اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ یہ امت اب کسی اور امت کی تابعدار، اس کی نقالی، اس کے رسم و رواج اور ان کے طرز و اطوار کی پابند نہیں، بلکہ اس کی اپنے اقدار ہیں، اپنی روایات ہیں، اپنی تہذیب ہے اور اس کا اپنا ایک تمدن ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ پہلی امتیں وہ اپنے عقائد اور اپنے افکار جو انہیں ان کے انبیاء نے دیے تھے وہ کھو بیٹھی، نہ وہ توحید پہ قائم رہے، نہ معاشرت پہ، اور نہ ہی اس تہذیب و اخلاق پہ جو انہیں انبیاء کرام علیہم السلام نے تعلیم دی تھی جن کی۔ اب ان کی بجائے تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے موقع فراہم کیا ہے اور تمہیں ایک امت کی حیثیت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے منتخب کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انتم خیرها وانتم اکرمها علی اللہ عز وجل، کہ اللہ ذوالجلال کے ہاں
تم سب سے محترم اور سب سے بہترین امت ہو، بلکہ یہ بات بھی فرما دی کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور میرے بعد نہ کوئی اور امت ہوگی، یہی ایک امت ہے، اب یہی ایک دین ہے جو میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اور 3 مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، 3 مقام پہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ 3 مرتبہ یہ بات رب ذوالجلال والاکرام نے فرمائی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے رسول بھیجا دین حق دے کے اور ہدایت دے کے۔ اب ہدایت وہ ہے جو میرا نبی، میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتا ہے، اب دین حق وہ ہے جو میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتلاتا ہے۔ یہ کس لیے؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ تمام ادیان پہ اس دین کو غالب کر دے، تمام ادیان پہ، جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی طور طریقے ہیں، وہ سب کے سب نیچے ہو جائیں اور غلبہ، عزت، آبرو وہ اس دین اسلام کو ملے۔ یہ بات کہہ کے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مقام پہ یہ بات فرمائی، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس بات پہ اللہ ہی کی گواہی وہ کافی ہے کہ میں نے دین حق تمہیں دے دیا، اور یہ دین نیچے ہونے کے لیے نہیں، غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے یہ بات فرمائی، اور 2 جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کی مرضی کے علی الرغم وہ نہیں چاہتے، وہ نہیں برداشت کرتے کہ دین اسلام غالب ہو، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم غالب رہیں، ان کی خواہش اور ان کی مرضی یہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک کافر ناپسند بھی کریں، پھر بھی ان کی ناپسندیدگی کے باوجود یہ دین غالب آئے گا، یہ دین غالب آئے گا۔ اللہ اکبر، یعنی اس دین کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس دین میں اس کی کوئی اجازت نہیں کہ وہ باقی ادیان کے ساتھ کمپرومائز کر لے، کچھ لے لو، کچھ دے دو، کچھ باتیں تسلیم کر لو، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری بات مان لیں۔ یہ کمپرومائز، یہ تصفیہ، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کیوں اجازت نہیں دیتا؟ اس لیے کہ اسلام میں جو ہے وہ حق ہے، اور اسلام کے مقابلے میں جو ہے وہ باطل ہے۔ باطل کے ساتھ تصفیہ کیسا؟ باطل کے ساتھ کمپرومائز کیسے کہ کچھ لے لو، کچھ مان لو، کچھ منوا لو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی مسئلہ پیش ہوا، کفار جم کے آئے نبی علیہ السلام کے پاس،
مختلف ایشو اور مختلف باتیں نبی علیہ السلام کے سامنے رکھی. آپ جتنا چاہتے ہیں مال لے لیں، جو دعوت آپ دیتے ہیں وہ نہ دیں. جتنا مال مطلوب ہے ہم مال دے دیتے ہیں. دوسری بات، جس سے آپ چاہتے ہیں شادی کرنا کروا دیتے ہیں. تیسری بات یہ کہ آپ کم از کم ہمارے معبودوں کو تو کچھ نہ کہیں، انہیں کچھ نہ کہیں. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ایک اور بات مان لیں، اس میں ہمارا بھی بھلا ہے، اس میں آپ کا بھی بھلا ہے. آپ نے فرمایا وہ کون سی بات؟ کہنے لگے وہ بات یہ ہے کہ کچھ ہماری باتیں مان لیں، کچھ ہم آپ کی باتیں مان لیتے ہیں. ایک دن آپ لات اور عزا کی عبادت کر لیا کریں، انہیں ہاتھ لگا دیا کریں، اور دوسرے دن ہم خالص ایک اللہ ہی کی عبادت کریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. آپ ہمارے معبود کے ساتھ کچھ تو نرم گوشہ رکھیں. یہ جو آپ کا رویہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جو آپ نے رویہ اختیار کر رکھا ہے، ہمارا مدعا یہ ہے کہ آپ کم از کم یہ تو نہ کریں. یا تو یہ کہ آپ ان کی توہین نہ کریں، معاذ اللہ، یہ کہ توہین آپ کرتے ہیں نہ کریں. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ایک دن شفقت پیار کا ہاتھ ان پہ رکھ دیں. ایک دن آپ ایسا کریں اور دوسرے دن آپ کے ساتھ مل کے ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے. یہ کمپرومائز کا، یہ باہمی تصفیے کا ایک پروگرام کفار کے سردار لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب اس کا جواب کیا آیا؟ رب ذو الجلال والاکرام نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. خلاصہ کیا ہے؟ تمہارا دین تمہارا ہے، میرا دین میرا ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. میں تمہارے دین کی کوئی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اس پہ کوئی تصفیہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں. میں حق کی بات کو چھوڑ کے باطل کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں. ترغیب بھی دی، تحریص بھی دی، خوف بھی دلایا، ڈرایا دھمکایا بھی. سارے حرب آزما کے انہوں نے دیکھ لیے. کمپرومائز کا اور صلح و صفائی کا ایک ایشو باقی تھا، وہ انہوں نے بھی آزما کے دیکھ لیا. اور رب ذو الجلال والاکرام نے اپنے حبیب سے اعلان کروا دیا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارا ہے اور میرا میرا ہے. میں تمہارے دین کی تابعداری اس کو ماننے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوں. تم اپنے دین کو سمجھو اور مانو، میں اپنے دین کو مانتا اور سمجھتا ہوں. بھائیو، کیا نتیجہ ہے کہ اسلام ایک دین ہے، اسلام ایک ملت ہے، اسلام ایک تمدن اور ایک تہذیب ہے. اسلام کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ ضلالت ہے، وہ باطل ہے، وہ گمراہی ہے، وہ کفر ہے. جو بھی نام رکھ لے اس کو ہدایت کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. آگے دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ. اللہ اکبر. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا، جو ایماندار ہیں. ایمان کے مقابلے میں اور کون ہے؟ والذین ہادوا،
جو یہودی ہیں، والنصارى جو عیسائی ہیں، والسابئین جو سابی ہیں، والنصارى جو عیسائی ہیں، والمجوس جو مجوسی ہیں، فرمایا والذین اشرکوا اور وہ جو کافر مشرک ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے اور قیامت کے دن ان کے مابین حق و سچ کا فیصلہ فرما دے گا۔ یہ بات کہنے کے بعد یہ سارے فرق اور گروہ جو اس دور میں پاپولر تھے، معروف تھے، ان کا تعارف کروانے کے بعد پھر رب ذوالجلال والاکرام نے کیا بات ارشاد فرمائی، یہ قابل غور ہے بات۔ فرمایا اس کے بعد ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو مد مقابل ہیں۔ اب گروہوں کا نام تو متعدد لیا، ایمان والے بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سابی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں مکے والے، عیسائی اور مجوسی بھی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو مد مقابل ہیں، یہ دو جماعتیں ہیں، یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے حوالے سے باہم مختلف ہیں۔ سوچئے، غور کیجئے، اللہ ذوالجلال نے ایک ہی آیت پہلے تو کتنے گروہوں کو بیان کیا؟ 6 گروہوں کو، 6 گروہوں کو اللہ ذوالجلال نے بیان کیا، 5-6 گروہوں کو، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، کہ یہ دو آپس میں مد مقابل ہیں جو جھگڑتے ہیں اپنے رب کے بارے میں۔ یہ دو کیا ہیں؟ علماء نے، محدثین اور فقہاء اور مفسرین رحمہم اللہ نے اسی آیت سے یہ بات نکالی ہے کہ اسلام، دین اسلام یہ ایک دین ہے، ایک ملت ہے، ایک جماعت ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ سابی ہو، وہ مجوسی ہو، وہ کافر اور مشرک ہو، جو بھی ہو، وہ اس کے مقابلے میں دوسری جماعت ہے۔ مسلمان ایک جماعت، غیر مسلم اس کے جتنے بھی متعارفی نام ہیں، وہ جتنے بھی اپنے اپنی پہچان رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دوسری جماعت۔ جس طرح ہم کہتے ہیں الکفر ملت واحدہ، الکفر ملت واحدہ، اسلام کے مقابلے میں کفر ایک ملت ہے، اسلام کے مقابلے میں کفر ایک ملت ہے، اسلام ایک ملت ہے، اس کے مقابلے میں جتنی بھی ملتیں ہیں وہ ایک ملت کی حیثیت ہے۔ وہ یہ نہیں کہ اب اور ہے، نہیں، اب ان کے مقابلے میں اور اسلام کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ دو دھڑے ہیں، دو دھڑے ہیں، ایک اسلام کا، ایک غیر اسلام کا، ایک مسلمانوں کا، ایک غیر مسلموں کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون، اللہ اکبر، افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، فرمایا وَإِلَيْهِ يَرْجَعُونَ، فرمایا کہ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں؟ اللہ نے تو ایک ہی دین نازل کیا ہے، اللہ نے تو ایک ہی دین کی رہنمائی کی ہے، اور وہ دین حق وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ اب اس دین کے علاوہ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تم ڈھونڈتے ہو، کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہو، کسی اور طور اطوار کو اپناتے ہو؟ دین کے علاوہ جو بھی ہے وہ دین کا غیر ہے۔ بات سمجھے نا؟ دین کے علاوہ، دین حق کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ اب جو بھی ہے وہ دین کا غیر ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ آپ آج کل بین الاقوامی طور پہ اور بالخصوص یہاں پاکستان میں
ایک خولیا ہماری قوم کو ہوا ہے اور ہمارے حکمرانوں کو ایک خولیا ہوا ہے. مالیہ خولیا کی بیماری ہوتی ہے نا، وہ بیماری ہوئی ہے بالخصوص ہمارے حکمرانوں کو. کیا؟ بین المذاہب مکالمہ، مذہبی رواداری، بین المذاہب مکالمہ اور مذاکرہ، اس کی بنیاد پہ تاکہ دوریاں ختم ہوں. بھائیو، بجا فرمایا دوریاں ختم اس معنی میں ہونی چاہیے، اس اعتبار سے دوریاں ہونی چاہیے کہ باہم آپس میں قتل و غارت یہ تو روا نہیں ہے، لیکن یہ معنی دوری کا کہ اب ان کو بھی حق اور سچ تسلیم کر لیا جائے، یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی بھی امکان نہیں ہے. پھر دیکھیں کہ کیا یہ رواداری اور کیا یہ جناب باہمی آپس میں جناب انڈرسٹینڈنگ، کیا یہ صرف اسلام اور مسلمانوں کو سبق دینے کا سبق ہے؟ غیروں کے لیے یہ کوئی سبق نہیں. دوسرے جب چاہیں جو چاہے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دوسرے محترم حضرات کو جب چاہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیں، ان پہ تانا زنی کریں، ان کا مذاق اڑائیں جب چاہیں. ان کے لیے کوئی رواداری کا سبق نہیں. وہ جب چاہیں قرآن مجید کو اٹھا کے ٹیشو پیپر بنا دیں، معاذ اللہ قرآن مجید کو اٹھا کے لیٹرینوں میں پھینک دیں، ان کے لیے مذہبی رواداری کا کوئی سبق نہیں ہے. یہ ساری مذہبی رواداری مسلمانوں کو سکھائی جا رہی ہے کہ تم رواداری کا طریقہ اختیار کرو، تم آپس میں شدت چھوڑ دو. اور یہی شدت چھوڑنے کے لیے ہمارے ملک میں ایک اور بخار چڑھا ہے، اور وہ سارے اوپر سے چڑھائے ہوئے، اوپر سے نافذ کیے ہوئے، مسلط کیے ہوئے. وہ کیا کہ اس ملک میں اسلام کو نہیں، سچے اسلام کو نہیں، صوفی ازم کو ہوا دو، صوفی ازم کو پروان چڑھاؤ. صوفی ازم کیا ہے؟ تبصرے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ مجھے بتلائیں کہ یہ تو دیکھیں، انصاف کریں کہ اس صوفی ازم کا نگران اعلیٰ ہمارے ملک کا سب سے بڑا صوفی پرویز مشرف ہے. صوفی کونسل بنی ہے آپ کے ملک میں، صوفی کونسل بنی ہے اسی مشن کے لیے، اور اس کا نگران اعلیٰ سب سے بڑا صوفی کون ہے؟ یہ ہے نا صوفی جو مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے جناب دے رہا ہے. یہ صوفی ہے نا، پکڑ پکڑ کے دے رہا ہے، جاؤ تم. مسلمانوں پہ بمباری کروا رہا ہے اور کر رہا ہے. ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہم مر مٹ جائیں، یہ ٹھیک ہے، رواداری ہے. یہ صوفی ازم ہے، جس کا نگران اعلیٰ کون ہے؟ وہ پرویز مشرف ہے. وائس پریزیڈنٹ کون ہے؟ وہ حضرت شجاعت، حضرت امیر المومنین شجاعت حسین صاحب. اللہ اکبر. اور اسی طرح کے دوسرے افراد، کن کا نام لیں؟ آپ اندازہ کریں، یہ ہے صوفی کونسل کے بنانے والے، اس کو پروان چڑھانے والے. کس مقصد کے لیے ہے؟ کیا غرض ہے اس کی؟ صوفی ازم کیا ہے؟ یہ بھی میں کہتا ہوں کہ صوفیت پہ ایک بدنام تھپا ہے جو ان بدماشوں نے لگایا ہے. سچے صوفیوں کے لیے، جھوٹے نہیں، وہ جو لباس پہن کے صوفی بن جاتے ہیں وہ نہیں، بلکہ جو سچے مرتبہ احسان کے پیروکار ہیں، میری مراد وہ ہے. بہرحال کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ صوفی ازم کا پروگرام ہو یا مذہبی رواداری ہو، بین الاقوامی جناب باہم مشترکہ یہ مکالمات ہوں، مذاکرے ہوں، دوری ختم ہو. بھائیو، اسلام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ملت ہے، اور یہ حق اور سچ پہ مبنی ملت ہے. ہر ملت کو اپنے ملت کے بارے میں، مذہب کے بارے میں یہی عقیدت ہوتی ہے، لیکن اسلام کے بارے میں ہماری یہ عقیدت منزل من اللہ ہے، اپنی طرف سے نہیں ہے. ہماری اپنی عقیدت خود وضع کی ہوئی نہیں، بلکہ یہ عقیدت کا سبق بھی ہمیں کس نے دیا ہے؟ جس اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کیا ہے، اسی مالک نے
غیر مبہم الفاظ میں یہ بات فرما دی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، کوئی اور ملت اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ کیا معنی؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن وہ بدنصیب گھاٹا پانے والوں میں ہوگا۔ ساری تگ و دو، ساری اس کی محنت وہ عقارت اور برباد جائے گی، جتنی بھی اس نے کی ہوگی۔ اگر اس نے اسلام کے تحت زندگی نہیں گزاری، اسلام کو اپنا دین، اسلام کو اپنا مذہب وہ اس نے اگر تسلیم نہیں کیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اگر اپنا رہنما نہیں بنایا، اللہ اکبر، یہی رواداری اب یہاں تک پہنچی کہ ہم اپنا حلیہ ہی بگاڑ لیں، اپنا حلیہ ہی بگاڑ لیں۔ بھائیو، ایک غلطی وہ ہوتی ہے، ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم قانون ہی ایسا بنا دیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ دونوں میں کی پوزیشن ایک نہیں ہے۔ ایک ہے کہ ایک حکم پہ ہم عمل نہیں کر سکے، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف فرما دے گا۔ آئندہ کے لیے عزم کرے، اللہ توفیق عطا فرما دے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک یہ ہے کہ ہم ایسا قانون، ایسا ضابطہ اور ایسا اصول ہی بنا دیں جو اسلام کا اصول نہ ہو، اور اس کو کہیں کہ یہ اسلام ہے۔ ایمانداری سے بتلائیے، اس سے بڑی بغاوت اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بغاوت اور کیا ہوگی؟ اور اس سے بڑھ کے اسلام اور پاکستان کے ساتھ بے وفائی کیا ہوگی کہ ان اصولوں کو اور ان قوانین کو اسلام کہا جائے جن کا اسلام کے ساتھ ایک رتی بھر بھی تعلق نہیں۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، نوبت پائی جا رسی۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ بھی صرف اسی اپنے اوپر کے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ اتنے شدت پسند نہیں، وہ ہم اپنے مذہب کے ساتھ اتنے پکے نہیں ہیں، ہم اتنے پکے نہیں ہیں، بدل سکتے ہیں، مذہب کے احکام کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، ہو سکتے ہیں۔ اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے، ایسے مشیر بھی ہیں جو کہتے ہیں یہی اسلام ہے۔ معاذ اللہ، آپ کو ہندوستان کی تاریخ میں یاد ہوگا، اور دین اکبر بھی اس دنیا میں چلا اسلام کے نام پہ، لیکن نہ اکبر رہا نہ فیضی رہا جو اس کو یہ لقمے دیتا تھا کہ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ اس نے بھی تمام ادیان کو ملا کے، ہندو، پارسی، عیسائی، مسلمان، ان کو ملا کے ایک دین بنایا تھا کہ اس پہ چلو، اس پہ چلو۔ علماء نے کہا یہ دین اکبری ہے، یہ دین الہی نہیں ہے، یہ اکبر کا بنایا ہوا دین ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ دین نہیں ہے۔ اور آج ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ مشرف کا دین ہے، محمد رسول اللہ کا بتلایا ہوا دین نہیں ہے، اللہ کے رسول کا یہ دین نہیں ہے۔ جس دین میں یہ کہا جائے، جس میں یہ قانون بنایا جائے، جس میں یہ اصول پارلیمنٹ میں وضع کیا جائے، کیا یہ جناب ایک جو لڑکی ہے، جو زنا جس سے کیا جاتا ہے، بدکاری کی جاتی ہے، اور وہ باہمی فریقین رضامندی سے کرتے ہیں، وہ اگر باہمی رضامندی سے کرتے ہیں تو ان کو سزا نہیں دی جائے گی۔ 1979 تک ضیاء الحق کی آمد سے پہلے یہی آرڈیننس آپ کے ملک میں پہلے بھی نافذ تھا۔ تعزیرات ہند کے تحت 1969 تک یہی قانون انگریز نے بنایا تھا، تعزیرات ہند کے تحت وہی 1969 تک چلا۔ آپ عدالتوں کا کوئی کیس ایسا نکال کے نہیں دیکھ سکتے، دکھا سکتے کہ جن میں باہمی رضامندی کو بھی جرم قرار دیا گیا۔ یہ تو شغل ہے ان کا، یہ تو پیار ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ لو ہے۔
مختلف ناموں سے اس بدکاری کو بحال کیا گیا. یوں کہہ لیجئے کہ اب اس کے برعکس علماء کے کہنے پہ جو حدود آرڈیننس نافذ ہوا، اس نے کہا کہ زنا بالرضا بھی زنا ہے اور قابل جرم اور قابل سزا ہے، اور یہ جرم ہے. رضا بالجنا بھی کیا ہے؟ زنا ہے، اور یہ کیا ہے؟ قابل مواخذہ ہے، جرم ہے. اب کیا ہے کہ یہ جناب حدود آرڈیننس کی شق نمبر 19 اس کو حذف کر دیا جائے، اسلام کے خلاف ہے. بتلائیے ایمانداری سے کہ اب اس بگڑے ہوئے ماحول میں زنا کے لائسنس نہیں دے دیے گئے، اس کے لیے راستہ ہموار نہیں کر دیا گیا. یہ حقوق نسواں کا بل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ زنا کروانے کا ایک لائسنس ہے. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. اور پھر یہ کہتے ہیں تمام دھمال چوکڑی اسلام ہے. یہ فقیر اللہ کے فضل و کرم سے اس کو اسلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک بات. اسی طرح یہ بھی کہا گیا اسی اصول میں کہ جناب زنا بالجبر جو بھی کرے اس کی سزا موت ہے. زنا بالجبر کی سزا کیا ہے؟ موت ہے. یہ اس قانون بھی جو حقوق نسواں کے نام پہ متعارف کروایا گیا ہے اسلام کے منافی ہے. کیوں؟ اسلام موت کی سزا، رجم کی سزا اس بد کردار کو دیتا ہے جو شادی شدہ ہے. جو کموارہ ہے اس کو قتل کی اور اس کو رجم کی سزا اسلام نہیں دیتا، سزا اس کو دوسری دیتا ہے. لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ زنا بالجبر کا کوئی بھی مرتکب ہو اس کو پھٹے میں چڑھا دیا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کے دور میں ہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فرماتے ہیں ان الرجم حق علی من زنا وقد احسن اذا قالت البینہ قامت البینہ او کان الحمل او الاعتراف. کہتے ہیں حمل واضح ہو جائے، فریقین میں کوئی اعتراف کر لے یا شواہد ہو تو پھر کیا ہے؟ اگر شادی شدہ ہے تو پھر رجم ہے، شادی شدہ نہیں ہے تو پھر رجم نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ امیر المومنین عمر فاروق نے بیان کیا. اور کس نے روایت کیا؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں. موطا کی ایک روایت حضرت ابوبکر صدیق کے دور کی دیکھیے. امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوا آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فاوتیا، اور اس نے کیا کہا؟ ان ابا بکر اوتیا برجل قد وقع علی جاریۃ بکر. ایک غیر شادی شدہ عورت نے ایک آدمی نے اس سے زیادتی کی. اب یہ زیادتی زبردستی ہے، اس نے انکار کیا. اب وہ اس بدکاری کے نتیجے میں فاحبلہ، وہ حاملہ ہو گئی. ثم اعترف علی نفسہ، اس نے اعتراف بھی کر لیا کہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، فلاں نے مجھ سے زیادتی کی ہے. ولم یکن احسن ولم تکن احسن، لیکن وہ کیا تھا؟ وہ دونوں کیا ہے نا؟ لم یکن احسن، وہ مرد جو ہے وہ کیا تھا؟ وہ شادی شدہ نہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا؟ فآمر به ابو بکر فجلد الحد ثم نفى الى فدق. فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس کو کوڑے لگاؤ اور مدینے سے نکال دو، فدق میں جا کے رہے، مدینہ طیبہ میں نہ رہے، اس کو ہم دیش نکالا دیتے. یہ زنا جبر ہے، غیر شادی شدہ ہے، لیکن اس کو قتل کی سزا نہیں دی جا رہی. اب جو قتل کی سزا متعین کی ہے یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین مشرف ہے، یہ دین محمد نہیں ہے، یہ دین الہی نہیں ہے. یہی دو شقیں ہیں، بلکہ اور بھی اسی نوعیت کی شقیں ہیں. یہاں تک کہ بچی کی عمر 16 سال سے بڑھا کے 18 سال کر دی گئی.
گویا 18 سال تک 14 سال سے لے کے 18 سال تک کالجوں میں جو کچھ ہوتا ہے تبصرے کی ضرورت نہیں، آپ کے سامنے آئے دن واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ لو کا مسئلہ، پیار کا مسئلہ، فرینڈ کا مسئلہ، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، سب کچھ چلتا ہے۔ ہماری بے حیائی جو ہم نشر کر رہے ہیں، جو ہم وی سی آر پہ، ٹی وی پہ اور جناب کلب، وہ کیا ہے، کیبل کے ذریعے جو کچھ ملک میں چھوڑا جا رہا ہے جو برگوں بار، اس کے نتائج آئے دن ہمارے سامنے ہیں۔ اور اس معاشرے میں یہ قانون گویا کہ زنا کے راستے کو ہموار کرنے کی ایک نادیدہ کوشش ہے، یہ اسلام کے نفاذ کی کوشش نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یعنی ظلم کی انتہا یہ ہے، قانون ہم بناتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے قانون کے خلاف، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فیصلے کے منافی، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اسلام ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ اس کو اسلام کہیں یا مشرف کا اسلام کہیں۔ اسلام جو اللہ نے دیا ہے اس کی طرف اس کا انتساب نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں۔ رہ گئی مذہبی رواداری، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، لوگو آؤ ایک کلمے پہ جمع ہو جائیں۔ یہ ہے قدر مشترک کہ ہم ایک اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیں، ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی حاکمیت اور عبادت میں اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائیں۔ نبی علیہ السلام نے نجران کے بادشاہ، عیسائی بادشاہ کو لکھا تھا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے کہ میں فإنی ادعوکم الی عبادت اللہ، میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں۔ من عبادت العباد الی عبادت اللہ، میں کہتا ہوں لوگو اوے اللہ کے بندوں کی عبادت نہ کرو، بلکہ کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ ایران کے میدان میں حضرت سعد نے کیا فرمایا تھا ایران کے سپہ سالار کو؟ وہ کہنے لگا او عرب کے بدوؤ، کسی انہی لفظوں میں ہدایہ میں ہے، انہی او عرب کے بدوؤ کیا لینے آئے ہو؟ ہمارے ساتھ ٹکراؤ گے پاش پاش ہو جاؤ گے۔ تمہیں معلوم نہیں ہماری قوت کیا ہے، دنیا تسلیم کرتی ہے، تم تو مٹھی بھر ہو۔ ساتھ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او اللہ کے بندے، اور ہم آئے ہیں کس لیے؟ تاکہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی بندگی میں لے آئے۔ یہ ہے ہمارے آنا کے مقصد اور کوئی مقصد نہیں۔ یہی ہے نقطہ اتفاق اور یہی ہے بین المذاہب مکالمے کی اصل بنیاد کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ۔ یہی دعوت اپنے دور میں حضرت محمد مصطفیٰ نے دی تھی، یہی دعوت خلفائے راشدین نے اپنے دور میں دی تھی، اور یہی بات ہم فقیر اس دور میں مذاہب کو ماننے والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اس دعوت کے قائم رکھے، اسی اسلام پہ قائم رکھے، اور اس کے بارے میں باہمیت بنائے، باغیرت بنائے، بے حمیت نہ بنائے کہ اپنا دین بھی چھوڑیں، اپنا حلیہ بھی چھوڑیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔